مجھے یہ بتائیں، یہ جو آئی ایس کے پی کی جانب سے اسلام آباد میں حملے کیے گئے ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں؟ کیا سگنلنگ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے، جو داعش ہے، یہ 2015 میں افغانستان میں لائی گئی اور اس وقت بھی نام لیا گیا انڈیا. انڈیا واز انسٹرومنٹل جو اس کو لے کے افغانستان میں آئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈیا کے اندر افغانستان میں کچھ ایسے حملے ہوئے جس میں داعش انوالو تھی. اور کرزئی کے دور میں ایک داعش کیمپ کو ریڈ کیا گیا تو اس میں سے 3 خواتین پکڑی گئی اور ان کا تعلق انڈیا سے تھا اور انڈیا کے ساؤتھ انڈیا سے تھا. اور وہ انہوں نے کہا کہ وی آر ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں را کے اور یہاں پہ ہم پیمنٹس کرنے آئے ہیں. تو یہ ریکارڈ پہ بات ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ داعش کے جو لنکس انڈیا کے بنتے ہیں، اگر فارن پالیسی میگزین کو بھی دیکھیں تو انہوں نے لکھا تھا کہ کور سٹوری تھی کہ انڈینز اینڈ سینٹرل ایشینز آر دا نیو فیس آف اسلامک اسٹیٹ. اور ابھی سڈنی والا واقعہ ہم نے دیکھا جس میں ساجد اور جو اس کے فادر تھے وہ جو اس میں انوالو ہوئے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہو ایسٹر میں جو واقعہ ہوا 2019 میں سری لنکا میں جو حملے ہوئے تھے، ان کے بھی لنکس فائنلی اسٹیبلش ہوئے کہ ساؤتھ انڈیا میں وہاں سے انہوں نے ٹریننگ اور انڈاکٹرینیشن ان کی وہاں سے ہوئی تھی. اور پھر دنیا میں کچھ ایسی رپورٹس لاسٹ کپل آف ایئرس پہلے آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈین کمپنیز ہیں وہ جو کمپوننٹس ہیں فار ایکسپلوسو وغیرہ کے لیے جو داعش یوز کرتی ہے، انڈین کمپنیز ان کو وہ سپلائی کرتے رہے ہیں. اور دیر واز سسپیشیس اکاؤنٹس منی ٹرانسفر تھے بلینز آف روپیز کے یا ڈالرز کے، اس میں بھی انڈین بینکس انوالو تھے. سو اس میں ہم یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے بھی انڈیا تھا. اب رہی بات جو داعش نے، دیکھیں کہ ریسنٹلی پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے سب سے پہلے شریف اللہ کو پکڑ کے امریکہ کو ہینڈ اوور کیا when President Trump said Pakistan is a phenomenal partner ہے. پھر اس کے بعد ہم نے ریسنٹلی وہ اعظم کو پکڑا، سلطان اعظم جو ان کے جو اسپوکس پرسن تھا داعش کا. پھر یونائٹڈ نیشن الیکٹرک سپورٹ اور سینکشن مانیٹرنگ ٹیم نے بھی پاکستان کو اینول رپورٹ میں کہا کہ ہماری جو پرفارمنس رہی ہے اگینسٹ داعش نے کہا بہت زبردست رہی ہے. اب جو حملہ ہوا ہے آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہ کوشش یہ کی کہ یہاں دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، تو یہاں پہ ایک ایسا امپریشن کوشش کی گئی، ایک سیکٹیرین جو اینگل دینے کی کوشش کی گئی ہے جس میں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی. پھر جس طرح ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا اور جس طرح ڈفرینٹ گروپس ہیں جو ٹھیک. فیک گروپس ہیں یہ وہ ذرا ہیں. 2-3 چیزیں آپ مجھے ذرا بتائیے گا کہ یہ جو آئی ایس کے پی افغانستان کن علاقوں میں موجود ہے افغانستان کے؟ ظاہر ہے وہیں سے آپریٹ ہو رہی ہے. اور جو پاکستان کے پاس آپشنز ہیں وہ کیا اویلیبل ہیں؟ اور جس طرح دی نیشنل انٹرسٹ نے ہائی لائٹ کر کے یہ بات بتائی ہے کہ بی ایل اے بھی ایک تھریٹ ہے سیریس، اور صدر مملکت کا جو سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے بھی اپنے انٹرو میں بھی بات کی ہے کہ ایک اور 9/11 والی صورتحال سے اس کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر پریکٹیکل سٹیپس کب لیے جائیں گے، اس کے خلاف کب انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ کوئی سیریس سٹیپ لے گی. سو اس ساری صورتحال کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے پریزنس جو ہے ایسٹرن افغانستان ہے، کنر اور جو ان کا ہے ننگہار میں ان کی پریزنس ہے وہ بڑی اسٹرانگ پریزنس ہے. اور موسٹلی اور ڈسکرنٹر ایلیمنٹس ہیں جو افغانس ہیں اور فتنہ الخوارج کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور سینٹرل ایشین بھی اس کا حصہ بنے ہیں اور کچھ عربز بھی اس میں موجود ہیں. اور باقی رہی بات، دیکھیں افغانستان کے اندر جس طریقے سے دہشت گرد تنظیمیں ہیں 21+ کی بات ہو رہی ہے، جس میں جہاں پہ فتنہ الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، وہاں پہ 2 بڑی جو ایسی تنظیمیں ہیں جو عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. ایک تو داعش ہے، اور داعش کو آپ نے دیکھا ہوگا جو واقعات ماسکو میں ہوئے، کرمان میں حملہ ہوا یا ترکیہ میں ہوا، اس میں یہ داعش انوالو تھے. اور دوسرا القاعدہ ہے. تو القاعدہ جس کے لیے 9/11 کے بعد حمل کیا گیا، امریکن انویژن ہوا افغانستان کا، وہ القاعدہ کے اگینسٹ تھا. وہ آج القاعدہ دوبارہ ری گروپ ہوئی ہے اور اس کے نیکسس ہے وتھ افغان طالبان رجیم کے ساتھ اور ٹی ٹی پی فتنہ الخوارج کے ساتھ. دے آر کنٹرولنگ ڈرگ روٹس ایز ویل ایز گولڈ مائننگ جو ہو رہی ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. دے آر گیٹنگ 25% شیئر اس میں سے ہے. سو آپشنز دیکھیں پاکستان کے پاس تو آپشنز ہے. سورس آف جو ایپک سینٹر ہے دیٹ از افغانستان، چاہے وہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم ہے وہ افغانستان سارے. سو پاکستان ول کنٹینیو ود دی کائنیٹک آپریشنز، یا سلیپر سیلز ادھر ہیں یا اس طرف بھی ہے، پاکستان وہ کرے گا.
सेकंड, हमें अमेरिकन को जिस तरह नेशनल इंटरेस्ट में लिखा है कि बिल्कुल वी नीड देयर कोऑपरेशन, स्पेशली क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, इनका जो फंडिंग आ रही है उसको रोकना होगा, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे जा रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इसके अलावा हम उनके लीडरशिप के पास पीछे जाना चाहे वह फितनाउल खारिज है, फितनाउल हिंदुस्तान है या दाइश के लोग हैं, उनको हमें टारगेट उनको हर हालत में उनको करना चाहिए, उसमें तो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि कॉपरेशन, रीजनल कंट्रीज की कॉपरेशन भी होने चाहिए। और पाकिस्तान ने तो बड़ा वाज़ेह किया है, देखें कि पाकिस्तान विल गो आफ्टर द प्लानर्स, अबेटर्स एंड एग्जीक्यूटर्स, जो जिनकी वजह से हमारे मासूम लोगों की शहादतें हुई हैं, यकीनन पाकिस्तान इसका एक जवाब ज़रूर देगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।